اگلا ہے باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها۔ خوش الحانی سے قرآن حکیم پڑھنے کے مستحب اور اچھی آواز والے شخص کو قرآن حکیم سنانے کے لیے کہنے اور اس کو سننے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جیسا کہ کسی خوش الحان نبی کو بلند آواز سے ترنم کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے سنتا ہے۔ پھر اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مزامیر سروں میں سے ایک سر عطا کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیح کرتے تھے تو سارے پرندے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، سمٹ آتے، اور وہ تمام آس پاس کی چیزیں تسبیح کرنے لگتی، اور زمین سے آسمان تک ایک سما جو ہے وہ بن جایا کرتا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز چونکہ بہت خوبصورت تھی اس لیے ہر چیز ان کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں بھی حضرت داؤد کے سروں میں سے ایک سر ملا ہے، یعنی خوش الحانی کا ایک حصہ ملا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا اگر تم دیکھتے کہ میں گزشتہ رات تمہیں قرآن حکیم پڑھتے سن رہا تھا تو تم بہت خوش ہوتے، یعنی وہ پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے جا رہے تھے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تمہیں اس بات کی بہت خوشی ہوتی، کیونکہ بعض اوقات انسان اکیلے پڑھ کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کو سناتا ہے تو ان کو سنا کر جو دوسروں کے دلوں پہ کیفیات ہوتی ہیں ان کو بھی انسان خود محسوس کر سکتا ہے، اور اس سے قرآن حکیم کے پڑھنے کا ایک خاص لطف انسان کو آتا ہے۔ اور اس کے اہتمام کا حکم بھی دیا گیا جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے، یعنی قرآن پاک کے اچھی آواز سے پڑھنے کی محفلیں یا مجلسیں منعقد ہونی چاہیے، اور جس طرح تراویح وغیرہ پڑھی جاتی ہیں یعنی بلند آواز سے، اس کا بھی اہتمام۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو نہیں سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوش الحان ہو، یعنی آپ کی آواز سب کی آوازوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی امت کا ایک فرد ہونے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس بات کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، یعنی اس کے لیے کوشش کی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گانا اور رونا سب کو آتا ہے، تو اگر گانا سب کو آتا ہے تو قرآن بھی پھر خوش الحانی سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایسی چیز نہیں کہ جو صرف چند مخصوص لوگوں کی پراپرٹی ہو، نہیں، سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گانے والے گانے کے لیے کتنا ریاض کرتے ہیں اور کس وقت کرتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، اور قرآن حکیم کے پڑھنے کا بھی وہی وقت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن حکیم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن حکیم پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن حکیم تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن حکیم سنوں، یعنی کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ تو میں نے آپ کو سورہ نساء پڑھ کر سنائی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے آئیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ تو فرمایا بس اب کافی ہے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور یہ آنسو تھے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے۔ باب فی الحث علی صور و آیات مخصوصۃ، مخصوص صورتوں اور آیات پر ابھارنے کا بیان۔ حضرت ابو سعید رافع بن المعلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت کے متعلق نہ بتاؤں؟ اور جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے
تعبیر بتا دیتا ہوں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پرحکمت انداز میں بات کرتے تھے کہ سننے والا اکتا نہ جائے. کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم مسجد سے باہر جائیں گے اتنی ہی دیر میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یعنی ایک بات سناتا ہوں کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم ترین سورت کیا ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت بتائیں گے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورت فاتحہ. یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور قرآن حکیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. اس میں ایک بڑی حکمت کی بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے اور پڑھانے کا طریقہ صرف یہ نہ تھا کہ کلاس لیکچرز ہوتے تھے، وہ خطبے اپنی جگہ تھے، وہ تعلیم اور تدریس کا اہتمام اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف مواقع پر بھی صحابہ کرام کو مختلف چیزیں سکھایا کرتے تھے. اور خاص طور پر کچھ لوگوں کی طرف آپ کی توجہ جو تھی بطور خاص زیادہ تھی، اور انہی کی طرف جو آپ کے قریب رہتے تھے. اور اس میں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت انس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو پکارا، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اور پھر انہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہیں کچھ باتیں سکھائیں. اسی طرح یہاں حضرت رافع سے بھی، جو کہ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کو بھی اسی طرح فرمایا کہ نکلنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہوں اور آپ چاہتے ہو کہ میں رافع کو ایک بات سکھاؤں، تو ان کو روکنے کے لیے کہا کہ نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا. اور پھر جب آپ نکلنے لگے تو اس وقت حضرت رافع نے آپ کو پھر یاد کرایا کہ آپ نے مجھے کچھ بتانے کے لیے کہا تھا، وہ بات کیا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے بتانے کا، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں بیٹھو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ حضرت رافع کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے وہ بچے تھے، جب وہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو کے آگے اور انہیں نہیں لے جایا گیا، تو چونکہ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کو سکھانے کا انداز تھا یا نوجوانوں کو سکھانے کا انداز تھا یا ان کی طرف خاص توجہ کا جو انداز تھا وہ بھی اس میں جھلکتا ہے. اور پھر آپ ان کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بتاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو ایک بات کہتی، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر ان پہ چھوڑ دی کہ اب یہ خود توجہ کرے اور خود سیکھنے کے موڈ میں آئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد پڑھنے کے متعلق فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ صحابہ کرام پر یہ بات شاک گزری. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد 1/3 قرآن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 دفعہ یہ پڑھ لیں تو ہم کہیں کہ پورا قرآن ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کی دعوت ہے، اور قرآن پاک کا 1/3 حصہ جو ہے توحید کی تعلیم پر مبنی ہے، تو اس لیے اس چیز کی طرف اشارہ یہاں پر ملتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا. وہ شخص اس سورت کو بار بار دہرا رہا تھا. جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اور وہ شخص اس قل هو اللہ پڑھنے کو کم عمل سمجھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کے پڑھنے کو حقیر مت سمجھو، اسے بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بطور ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے متعلق فرمایا، بے شک یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت یعنی قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں. فرمایا، بلا شبہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ان آیات کو نہیں دیکھا جو آج رات نازل ہوئیں؟ ان جیسی آیات کبھی دیکھی نہیں گئیں. اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسی لیے صبح شام ان کو 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے نازل ہونے سے قبل جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کی تلاوت کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ تعوذ کے باقی کلمات ترک کر دیے.
یعنی تعوذ کے کئی کلمات ملتے ہیں پناہ طلب کرنے کے، خاص طور پر ایسے شر سے جو انسان کو نظر نہ آتا ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نظر بد کا ذکر ملتا ہے، نظر لگنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے. بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں جبکہ اسلام میں اس کا واضح تصور موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کی نظر ایک انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے. مراد اس سے یہ کہ انسان پھر اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکتا، مر سکتا ہے، اور اسی طرح اونٹ جو ہے وہ بھی مر سکتا ہے اور اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ پک جائے گا ہنڈیا میں. مراد یہ ہے. اسی طرح ایک لڑکی آپ نے دیکھی، ایک بچی کہ جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دم کیا جائے تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے. کسی بھی خوبصورت چیز کو نظر لگ سکتی ہے. اور نظر کے بارے میں پیرا سائیکالوجسٹ جو ہیں، پیرا سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ان چیزوں کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے جو عموماً نظر نہیں آتی یا انسان ان کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن ان کا وجود ایسا سچ نہیں ہوتا. انہیں چیزوں میں سے نظر کے بارے میں بہت سے تجربات کیے گئے. جرمنی کے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا تھا، جیسے کسی مضبوط ستون کو، کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس میں دراڑیں پڑ جاتی تھی. اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی چیزیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں اس کے دیکھنے سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں سے ایسی غیر مرئی، یعنی جو نظر نہیں آتی، ایسی ریز نکلتی ہیں، ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے اوپر پڑ جائیں تو اس کو نقصان دے سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب آنکھ تو چھوڑیں، غیر یعنی انسانی اور مادی چیزوں کے باقی چیزیں جن کے اندر روح نہیں بھی ہے، ان سے بھی ایسی ایسی شعاعیں نکل رہی ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس میں بہت سی چینجز لا سکتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیزر کے ذریعے آنکھوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے، گردوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے، اور بہت سے حصوں میں اندر سٹونز جو ہیں ان کو پگھلایا اور توڑ کے نکالا جا رہا ہے. تو اگر باقی چیزوں کی ریز جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں تو انسان تو پھر ایک جیتی جاگتی ایک روح اور قوت رکھنے والی چیز ہے، اس کے اندر سے جو لہریں نکلتی ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لہریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسرے انسان کے خون کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رنگ پر فرق پڑ جاتا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر انسان کی نظر جو ہے وہ نظر بد ہی ہو یا نظر لگنے والی ہو. کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اس کا بھی اپنا قصور نہیں. ظاہر ہے کہ کسی انسان کو جو قوت بھی اچھی بری ملی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی، لیکن ان ساری چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ دعائیں سکھا دی گئیں کہ انسان جب ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے سامنے یا اس کے آس پاس حفاظت کے لیے پھر ایک اسی طرح کا غیر مرئی حصار قائم ہو جاتا ہے کہ جس کو کراس نہیں کر سکتی بری نظر یا وہ حسد یا کسی قسم کی چیز، پھر اس کو نقصان نہیں دیتی. اسی لیے زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کے اور ان آیات وغیرہ کے پڑھنے کا حکم ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں جی یہیں پر سب کو نظر لگتی ہے، مغرب میں تو کبھی کسی کو نظر نہیں لگتی. وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح نفسیاتی مریضوں کے ہسپتال بھر گئے ہیں اور کثرت سے ان سب چیزوں کا وجود ہے، اور بھی بہت سے اسباب ہیں. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو جب مانا نہیں جاتا اور ان کے مادی علاج کیے جاتے ہیں تو ان سے وہ چیزیں کنٹرول میں آتی نہیں، اور بعض اوقات ان لوگوں کو اسپتالوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں نکلنے کی اجازت نہیں، بعض لوگوں کو پھر لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خبریں ہمیں کسی انسان کی طرف سے نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مل رہی ہیں. جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا وہ خود بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسے اثرات بھی موجود ہیں. اسی لیے وہ ماشاء اللہ اور یہ تمام چیزیں پڑھنے کو کہا گیا. لیکن ہمارے ہاں ماشاء اللہ پڑھنے کی طرف تو توجہ نہیں دی جاتی. ہاں کالک وغیرہ لگا دی جاتی ہے یا کوئی جوتا الٹا دیا جاتا ہے یا اس قسم کی حرکات جو دیگر مذاہب سے کی گئی، یعنی پاگل پن جیسی حرکتیں، ان کی طرف ہم عموماً توجہ زیادہ کرتے ہیں. جبکہ اسلام نے خوبصورت بہترین کلمات ہمیں سکھائے ہیں جن کو پڑھ کر انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اور بچوں کے لیے خاص طور پر پڑھنے کو کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی انہیں دیکھتے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، کہ میں ہر نظر بد سے اور ہر شیطان کے شر سے تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں.
تو بچوں کے اوپر بھی یہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اور خود بھی اپنی حفاظت کے لیے بھی یہ صورتیں جو ہیں معوذتین، ان کا بطور خاص صبح اور شام ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس سورت نے ایک شخص کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اور خاص طور پر اس کو رات کو پڑھنے کو کہا گیا کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب زبانی آتی ہو، ظاہر ہے کہ قرآن کھولنے کا تردد تو پھر کم ہی لوگ کریں گے، اور خصوصاً پھر اگر یہ کہا جائے کہ اب کون وضو کرے اور کون اسے پڑھے، تو کوشش کریں کہ یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، صرف 30 آیات ہیں، ایک روز کر لیں تو مہینے میں یاد ہو جائے گی، اور اسے آپ رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے وہ اس کے لیے کافی ہیں، اور وہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے۔ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 آیات اس رات کے لیے ناپسندیدہ حالات کے پیش آنے سے اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی رات کو انسان بہت سے خطرات کی زد میں ہوتا ہے، یہ آیات اس کی حفاظت کریں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آیات اس کے لیے رات کے قیام سے کفایت کریں گی، یعنی اگر وہ شخص رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس کے پڑھنے سے اس کو بہت اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا دو، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی وہاں آنا نہیں چاہتا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے پاس قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان میں سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم جاننے والے لوگوں میں سے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور وہ کھانے سے کچھ اٹھانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند آدمی ہوں، مجھ پر اہل و عیال کا بوجھ ہے، میں بڑا محتاج ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ یعنی وحی کے ذریعے آپ کو بھی خبر دے دی گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حاجت مندی اور اہل و عیال کا شکوہ کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، آج وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، بس میں اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے کہا، میں ضرور تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، پھر نہیں آؤں گا۔ بس میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حاجت مندی اور اہل و عیال کا شکوہ کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، آج وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ آخری اور تیسری بار ہے، تو کہتا ہے کہ پھر نہیں آئے گا، لیکن تو پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وہ چند کلمات سکھا دے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا، جب تو بستر پر جائے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لیا کر، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے مجھ سے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس نے تجھ سے سچ کہا ہے حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس سے تو 3 دن تک باتیں کرتا رہا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال سے محفوظ ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیات، یعنی یہ زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ اچھا، یہ جو پہلی شیطان والی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانی روپ میں بھی آ سکتا ہے، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں انسان تنہا ہو۔ اب اس سے ڈرنا نہیں شروع کر دینا کہ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر ایک سے سیکھنا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے، اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہو خواہ وہ شیطان جیسا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نہ سیکھنا اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرے سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اس پر آپ کو وہ نور عطا ہوگا۔ تو یہ کوشش کریں کہ جیسے فجر کی نماز میں یا کسی ایک نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اس کو کمبائن کر لیں، یعنی تاکہ نماز کا ایک عادت ہو جاتی پھر انسان سے مس نہیں ہوتی۔ آخری باب ہے کہ تلاوت کے لیے جمع ہونے کے مستحب ہونے کا بیان، یعنی تلاوت الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے اور تلاوت اکٹھے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے وہاں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں فرشتے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ بڑی میننگ فل حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنہا عبادت کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور اللہ کے گھر مساجد ہیں اگرچہ، لیکن باقی گھر اور باقی زمین بھی اللہ ہی کی ہے، مراد اس سے کہ جب کسی جگہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا عربی کے الفاظ ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، مل کے قرآن پاک ایک گھر میں نہ پڑھیں یا کسی جگہ پر نہ پڑھیں۔ یہ ایک دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتی ہے بات۔ گھروں میں جمع ہو کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، ہاں اس بات کی ضروری شرط نہ لگائیں کہ سب لوگ پورا ہی اس کو ختم کر کے اٹھیں، نہیں، جمع ہو کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ پوری برکت اس وقت آتی ہے جب اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو یتدارسونہ بینہم آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ان میں سے جن کو نہیں آتا وہ باہر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے شور مچاتے رہے اور کہ جی ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا یا آج ہم نے پڑھنا نہیں ہے، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا کوئی اور ذکر کریں، اور اسی طرح یہ ہے کہ سکھائیں، یعنی اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر بھی غور کریں۔ تو ہر وہ مجلس جہاں پر قرآن پڑھا جائے، قرآن خوانی جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں پر کچھ حصہ درس و تدریس کا بھی ضرور ہونا چاہیے، جیسے یہاں پر آتا ہے یتدارسونہ، یتدارسونہ کا روٹ درس ہے۔ تو رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر اللہ کی طرف سے تسکین نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے، یعنی جو اس کے پاس فرشتے ہیں، یعنی آسمان پر بلند فرشتے، ملائے اعلیٰ جس کو کہا گیا، ان کے درمیان ان قرآن پڑھنے والے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پر میرے بندے جمع ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ اور سکھا رہے ہیں، اور بے شک آپ روز کریں تو روز ہی آپ کا ذکر ہوگا وہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.